بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام معید جعفری ہے۔ پاکستان میں کل ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہوا جو کہ ہم سارے جانتے ہیں، جیسا کہ کوئٹہ میں سرینا ہوٹل میں بہت عرصے کے بعد ایک بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں اب تک 5 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور 10 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اس واقعے کی ذمہ داری جو ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس نے قبول کی ہے۔ آج سے چند دن پہلے 16 اپریل کو میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اس ولاگ میں کیا کہا تھا اور اس کی کیا وجہ بتائی تھی وہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو بنیادی طور پر ہونے کیا جا رہا ہے، بات بہت زیادہ خوشائند نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے 2-3 سال کافی مشکل اور پریشان کن نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے جو ہے بنیادی طور پر یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر شاید اللہ نہ کرے ویسے، مگر دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیوریج کو استعمال کرے۔ ٹی ٹی پی کا اچانک آؤٹ آف نو ویئر کھڑے ہو جانا تحریک لبیک پاکستان کے لیے بھی یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، پاکستان کے لیے جو ہے آنے والے سال 2 سال جو ہے وہ مشکلات جو ہیں ان میں کافی نظر آ رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو آج اس بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو اچانک ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جس میں کلیئرلی پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ وہاں پر چینی سفیر جو تھے ان کی آمد تھی، ان کے ڈیلیگیشن کے آنے کی خبریں تھیں۔ تو کوشش یہی تھی کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات جو بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ میں پچھلے ولاگز میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ کس طرح پاکستان اور چین کے تعلقات سے پاکستان کے جو اس خطے میں پوزیشن ہے وہ کس طرح سے سٹرونگ ہو رہی ہے، بھارت کے خلاف کس طرح سے سٹرونگ ہو رہی ہے، افغانستان میں پاکستان کو کیا ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں، اور اوورآل پاکستان کو تجارتی اور معاشی فوائد جو ہیں وہ اس بڑھتی ہوئی پارٹنرشپ اور سی پیک کے ساتھ کیا مل رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس بلاگ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ دھماکہ جو ہے کیا یہ ابھی سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا جو ہیں وہ محرکات کیا ہیں، کون لوگ ہیں، کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس معاملے کے پیچھے ہیں، اس سے پہلے پچھلے چند ہفتے چند مہینوں میں کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آگے آنے والے وقت میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو بات چونکہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں کہ پاکستان، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا رخ جو ہے وہ کافی حد تک موڑنے کی جو ہے وہ شروعات کر دی ہے۔ چین کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات آپ جو ہے پہلے سے ہی بہت سٹرونگ تھے۔ روس کے وزیر خارجہ کے آنے کے بعد روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی بڑی ترجیح کہا۔ اس کے بعد جو ہے ایران کا چین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا سی پیک جیسا، اس کے پاکستان اور ایران کے تعلقات جڑنے کے بعد جو انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات کمزور ہوئے، انڈیا کی افغانستان میں جو لابی ہے اشرف غنی، اس کے کمزور ہونے سے انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پریشان سچویشن میں محسوس کر رہا ہے۔ امریکہ جو یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یا کہتا ہے کہ نکلنا چاہ رہا ہے، طالبان نے ان کو بھی بڑی جنگ کی دھمکی دے دی ہے۔ تو اس سارے پس منظر میں اب یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو آپ کو شاید نہیں معلوم، کہ پچھلے چند ماہ سے بلوچستان میں اور ان تمام راستوں میں جو مستقبل میں سی پیک کا حصہ بننے والے ہیں، وہاں پر پاکستان کی افواج کئی اس طرح کے معاملات، کئی اس طرح کی کوششوں کو تھوارٹ کر چکی ہے، ناکام بنا چکی ہے۔ پاکستان کی فوج کی چیک پوسٹ پر بھی جو چائنیز کو گارڈ کرنے یا سی پیک کو گارڈ کرنے والی پوسٹ ہیں ان پر بھی 2 پر حملہ ہوا، ہمارے جوان شہید بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پچھلے چند ماہ سے پاکستان کی افواج اسپیشل آپریشنز بھی کر رہی ہے، اور اپنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے تھرو اس طرح کے یونٹس اور سیلز جو ہیں جو کہ پاکستان چین کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ان پر حملہ کر کے وہاں پر جو لوگ ایسا کرنے جا رہے تھے ان کو مار بھی رہی ہے، پکڑ بھی رہی ہے، ان کے پلانز کو بھی ناکام بنا رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ کل سے شروع نہیں ہوا، یہ سلسلہ بہت عرصے سے قریباً 3-4 ماہ سے آپ کہہ لیجئے جاری و ساری ہے۔ تو اس کے پیچھے ہے کون؟ اور تحریک طالبان پاکستان اچانک
پاکستان اور چین کے تعلقات کے خلاف کیسے ہو گئی، جبکہ ایک عام سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات طالبان کے ساتھ قدرے بہتر ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے کہنے پر اور پاکستان کے منانے پر طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے۔ تو پھر اگر طالبان پاکستان کے ساتھ ہیں تو پھر تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کی؟ اب یہ معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان جو ہیں وہ بالکل مختلف دو آؤٹ فٹس ہیں، جن کو ایک جو تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے نام کے ساتھ طالبان لگتا ہے تو یہ سب ایک ہی جو ہے گروہ کا حصہ ہے، ایسا نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تب بھی وہ یہ بات کھول کر بیان کیا کرتے تھے کہ طالبان جو ہے وہ کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے، 40 سے 50 مختلف گروہ ہیں جو کہ اس میں فریگمنٹڈ ایک آپ سمجھ لیجئے ایک آؤٹ فٹ ہے۔ اس میں سے کتنے کس کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو پھر کبھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس واقعے سے پہلے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے بلا وجہ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان بھی کیا، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا ریلیونٹ، ایک دفعہ پھر اس سارے معاملے میں پاکستان میں اپنی ایک دفعہ پھر نمائش یا کہہ لیجئے یا اپنی مشہوری سادے الفاظ میں کہ وہ دوبارہ سے اس لینڈسکیپ پہ ریکگنائز ہوں، انہوں نے ان کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ جو اب ہوا ہے اس میں تحریک طالبان پاکستان کا کردار کیوں ہے؟ تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کی افواج نے بہت ساری قربانیاں دے کے اور بہت باکمال آپریشنز کر کے مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی فنڈنگ وغیرہ کے تمام چینلز زیادہ تر جو تھے وہ بند ہو گئے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان اس وقت جسے انگریزی میں کیش سٹریپ کہتے ہیں، وہ مطلب ان کے جس سے بھی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو اس وقت ان کو جس سے پیسے ملیں گے وہ ان کے لیے کام کریں گے، ان کو جو فنڈ کرے گا ان کے مقاصد کو انڈورس کرے گا یا ان کی ختم ہوئی موومنٹ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اس سارے میں امریکہ اور انڈیا کس طرح سے فٹ آتے ہیں یہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بائیڈن جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کے صدر بنے ہیں ریسنٹلی، اگر آپ ان کے ماضی کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے دور میں جب وہ تھے وائس پریزیڈنٹ تھے تو امریکہ کا جو سب سے بڑا ٹول تھا وہ ہائبرڈ وار تھی۔ ہائبرڈ وار کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ اپنے فوجی استعمال نہیں کرتے بلکہ مختلف ممالک میں جہاں پر آپ انریسٹ یا انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے فریکچرڈ گروپس کو جو ہے وہ آپ فنڈ کرتے ہیں۔ ہم نے عرب سپرنگ میں دیکھا کس طرح سے مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں انہوں نے وہاں کے جو فریکچرڈ گروپس تھے ان کو فنڈ کر کے ان کو سپورٹ کر کے ان کو آرگیومنٹ کر کے وہاں پر جو ہے انریسٹ کریٹ کیا۔ پھر افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ ان کی جو بائیڈن کی اور اوباما کی پالیسی بالکل ایسے ہی تھی کہ وہ وہاں پر جو تھے لوگ ان کو کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے اور ان سے لڑائی کرواتے تھے۔ تو ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن کے آنے کے بعد دوبارہ سے وہی پالیسی حرکت میں آتی نظر آتی ہے، جہاں پر چونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم اس خطے میں سی پیک یا چائنا کی BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو کہ دنیا کا اس وقت ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے معاشیات کے حوالے سے، اس کے سب سے کھلے مخالف انڈیا ہے اور امریکہ ہے۔ تو بنیادی طور پر جس طرح سے کسی بھی قتل کا بھی کیس ہو تو پولیس سب سے پہلے کیا پوچھتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ کسی بھی حرکت سے کسی بھی ایکشن سے سب سے بڑا فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر پولیس جو ہوتی ہے وہ کسی پر شک یا شبہ کرتی ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جیسا کہ آپ کو اور ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے اس کے مابین رخنا پیدا ہونے سے، ان کے تعلقات خراب ہونے سے بینیفٹ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ انڈیا اور امریکہ۔ اور امریکہ یہ کام پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہے، جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ روس کے وزیر خارجہ کو ترکی میں قتل کروایا تھا، اور اس کے مقصد یہ تھا کہ روس اور ترکی کے جو آپس میں تعلقات بڑھ رہے ہیں اور روس امریکہ سے اسلحہ خریدنے کی بجائے روس سے S-400 خرید رہا ہے تو ان کے تعلقات کو ٹھیس پہنچائی جائے، کس طرح سے کہ ان کا ایمبیسڈر دوسرے کے ملک میں قتل کیا جائے جو انہوں نے کر دیا تھا۔ مگر چونکہ روس اور ترکی جو تھے، رسب طیب اردگان اور صدر پوٹن جو تھے، وہ اس سارے میں اس دام میں نہیں آئے، وہ آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے، اور آج آپ دیکھیں کہ روس اور ترکی کی آپس میں دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کو آنے والے وقت میں جیسا کہ میں نے 16 اپریل کو کہا تھا،
اس طرح کے بہت سارے مسائل کا سامنا ہونے والا ہے. پاکستان کی افواج جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے میری آج پاکستان کی پولیس میں بھی ہائر اپ سے بات ہوئی, میری پاکستان افواج میں بھی جو ہے وہ لوگ جو سی پیک کی سیکیورٹی پر بھی مامور رہے ہیں ان سے بھی بات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ کس کس چینل سے کس کس طرح سے کہاں کہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ کوشش جو ہے یہ ناکام ہوئی چین کے سفارتکار کو اور ان کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی, آنے والے وقت میں بھی وہ ایسا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کے اور ہمارے ملک کے مفادات کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھے, ان کی حفاظت کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ معاملہ کتنا زیادہ پھیلتا ہے اور ہم کس طرح سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.